السلام علیکم۔ پارٹ نمبر 5۔ 758 ہجری میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو تیمور کی پہلی باقاعدہ جنگی مہم کا سبب بن گیا۔ ہوا یوں کہ تیمور کے 6 سپاہی صحرا سے لوٹ رہے تھے۔ راستے میں امیر بخارا کے آدمیوں نے انہیں گھیر لیا اور قتل کر کے فرار ہو گئے۔ تیمور نے امیر بخارا کو خط لکھا کہ اس کے 6 سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق انہیں تیرے 50 آدمیوں نے قتل کیا ہے، لہذا ان قاتلوں کا امیر ہونے کی حیثیت سے تو ہر سپاہی کے خون کے بدلے 3000 مسکال سونا ادا کر اور یا پھر ان قاتلوں کو میرے حوالے کر دے تاکہ میں انہیں قانون کے مطابق سزا دے سکوں۔ امیر بخارا نے جواب لکھا کہ اصل غلطی تیرے آدمیوں کی تھی، انہوں نے خام خواہ میرے آدمیوں سے الجھ کر جانیں گنوا دی۔ تیمور نے اس بارے میں مکمل تحقیق کی تو یہ بات سامنے آئی کہ امیر بخارا کے آدمی درغو گوئی سے کام لے رہے ہیں اور حقیقت چھپا رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے امیر بخارا کو دوبارہ خط لکھا اور کہا تیرے آدمی جان بوجھ کر حقیقت چھپا رہے ہیں، لہذا تو جلد از جلد قاتلوں کو میرے حوالے کر دے یا خون بہا ادا کر۔ امیر بخارا نے تیمور کے دوسرے خط کا جواب ہی نہیں دیا۔ تیمور کچھ دن انتظار کرتا رہا، لیکن امیر بخارا کی مسلسل خاموشی سے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے بخارا پر فوج کشی کا فیصلہ کر لیا۔ سن 758 ہجری شوال کے مہینے میں تیمور اپنی فوج کو لے کر بخارا کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی ساری فوج گھوڑوں پر سوار تھی اور ہر سوار کے پاس ایک فالتو گھوڑا بھی تھا۔ دراصل تیمور نے انتظام اس لیے خاص طور پر کیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تھکے ہوئے گھوڑے کو تبدیل کر لیا جائے تو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کیا جا سکتا ہے۔ تیمور نے بخارا کے حفاظتی انتظامات کے حوالے سے بھی مکمل تحقیق کی تو اسے پتہ چلا کہ بخارا کے گرد حفاظتی دیوار موجود ہے جو انتہائی مضبوط ہے۔ اگر امیر بخارا نے شہر کے دروازے بند کر دیے تو شہر کو فتح کرنا بے حد مشکل ہو جائے گی۔ تیمور نے اس حوالے سے منصوبہ بندی کی کہ شہر کے قریب رات کے وقت پہنچا جائے تاکہ شہر کی حفاظت پر مامور سپاہی نے دور سے آتا دیکھ کر دروازے بند نہ کر دیں۔ تیمور نے اپنے ساتھی کو ایک خاص قسم کی خشک جڑی بوٹی بھی دے رکھی تھی جس کا نام سنبل الطیب تھا۔ یہ بوٹی گھوڑوں کی ناک پر ملنے کے لیے تھی، جس کا فائدہ یہ تھا کہ گھوڑوں کی ہنہناہٹ ختم ہو جاتی تھی۔ جب تیمور کی فوج شہر کی دیوار کے قریب پہنچ گئی تو مذکورہ بوٹی کو گھوڑوں کی ناک پر مل دیا گیا۔ تیمور کی حکمت عملی کامیاب رہی اور بخارا کے لوگ اس کی فوج کی آمد سے قطع بے خبر رہے۔ تاہم رات ہونے کی وجہ سے شہر کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، چنانچہ تیمور نے دروازے توڑ دینے کا حکم دے دیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک طرف سے دروازے توڑے جائیں اور دوسری طرف سے کچھ آدمی سیڑھیوں کے ذریعے دیوار پھلانگ کر شہر کے اندر داخل ہو جائیں۔ تیمور کی حکمت عملی بھی بے حد کامیاب رہی۔ دراصل بخارا پر یہ حملہ اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا کہ تیمور کو کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جب اس کی فوج شہر میں داخل ہوئی تو کہرام مچ گیا۔ امیر بخارا کو تیمور کے حملے کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے محل کے سارے دروازے بند کروا دیے۔ بہرحال صبح تک امیر بخارا محل میں چھپا رہا۔ جب صبح ہوئی اور سورج کی روشنی پھیلی تو اپنے محل کی برجی پر ظاہر ہوا اور تیمور سے کہنے لگا، اے تیمور، تو نے میرے ملک پر کیوں حملہ کیا اور تو کیا چاہتا ہے؟ تیمور نے بلند آواز سے امیر بخارا کو جواب دیتے ہوئے کہا، تیرے آدمیوں نے میرے سپاہیوں کو قتل کیا اور جب میں نے تجھے خط لکھ کر خون بہا ادا کرنے پر قاتلوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تو نے قطعاً توجہ نہ دی اور مسلسل خاموش رہ کر مجھے پر حملے پر مجبور کر دیا۔ اب اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ملک سے نکل جاؤں تو تجھے 5 لاکھ مسکال سونا ادا کرنا ہوگا۔ امیر بخارا یہ نیا مطالبہ سن کر غصے سے پاگل ہو گئے۔ اس نے تیمور کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ دراصل امیر بخارا نے اپنے محل کے اندر ایک چور راستہ بنا رکھا تھا اور اس کا خیال تھا کہ تیمور کو خبر ہوئے بغیر وہ فرار ہو جائے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی کیونکہ تیمور نے ہر راستے پر پہرا بٹھا رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایک طرف سے شور و غوغا سنائی دیا۔ تیمور کے سپاہی امیر بخارا سمیت کچھ اور معززین کو پکڑ کر لا رہے تھے۔ یہ لوگ خفیہ راستے سے فرار ہو رہے تھے، مگر تیمور کے پہرے داروں نے انہیں گرفتار کر کے تیمور کے سامنے پیش کر دیا۔ کچھ دیر پہلے روونت سے بات کرنے والا امیر بخارا تیمور کے سامنے آتے ہی بھیگی بلی بن کر گڑ گڑانے لگا اور رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ اب وہ تیمور کا ہر مطالبہ ماننے کو تیار تھا۔ تیمور نے اب امیر بخارا کے رحم کی اپیل سرے سے مسترد کرتے ہوئے اسے یاد دلایا کہ صبح جب وہ آزاد تھا تو اس نے تیمور کی پیشکش کو کس روونت سے ٹھکرا دیا تھا، لہٰذا اب اسے اپنے انجام کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد تیمور نے شہر کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا اور مرکز میں امیر بخارا کو لا کر کھڑا کر دیا۔ پھر اس نے اپنے مخصوص انداز میں تلوار کا اس زور کا وار کیا کہ امیر بخارا کا سر تن سے جدا ہو کر دور جا گرا۔ مجمع پر سکوت مرگ طاری تھا، جیسے ان کی سانسیں اچانک رک گئی ہوں۔ تیمور کو ان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کی تلوار سب کہہ چکی تھی۔ تیمور نے امیر بخارا کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور بخارا کی حفاظتی دیوار گرا دینے کا حکم دیا۔
اس کا اصول تھا کہ جب کسی شہر کو فتح کر لو تو اس کی حفاظتی دیوار یا فصیل کو مسمار کر دو۔ امیر بخارا سے نمٹنے کے بعد تیمور نے بخارا کا نظم و نسق اپنے ایک افسر کو سونپا اور خود واپس سمرقند روانہ ہو گیا۔ سمرقند واپس آنے کے بعد تیمور کو ایک عجیب و غریب خواب نظر آیا جو دراصل اس کی زندگی بھر کے نشیب و فراز کی علامت تھی۔ خواب میں تیمور نے دیکھا کہ ایک سیڑھی ہوا میں معلق ہے اور حیران کن طور پر گر نہیں رہی۔ تیمور اس حیران کن سیڑھی کو دیکھ کر خود سے سوال کر رہا تھا کہ اگر یہ سیڑھی گرتی کیوں نہیں؟ اسی اثنا میں سے ایک گرجدار آواز سنائی دی، اے تیمور اٹھ اور اس سیڑھی پر چڑھنا شروع کر دے۔ تیمور نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے جواب دیا، یہ سیڑھی ہوا میں معلق ہے اور کسی لمحے بھی نیچے گر سکتی ہے۔ وہ آواز پھر گونجی، تیمور کیا تو اوپر چڑھنے سے ڈرتا ہے؟ میں ہرگز ڈرتا یا خوف محسوس نہیں کرتا، مگر عقل یہی کہتی ہے کہ جان بوجھ کر خود کو مشکل میں نہ پھنساؤں۔ اب اس آواز نے حکم دیتے ہوئے کہا، اے تیمور میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اٹھ اور اس سیڑھی پر سوار ہو جا۔ تیمور نے اٹھ کر سیڑھی پر پہلا قدم رکھا اور اسے زور زور سے ہلا جلا کر دیکھا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب سیڑھی نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کی۔ اس پر اس کی ہمت بندی اور وہ تیزی سے اوپر چڑھنے لگا۔ کچھ اوپر جانے کے بعد اچانک اس کا ایک پاؤں شل ہو گیا۔ تیمور کو یوں محسوس ہوا جس کا اس کا وہ پاؤں بالکل ناکارہ ہو گیا ہو۔ اگرچہ اسے درد کا احساس نہیں تھا مگر وہ اپنا بایاں پاؤں ہلا بھی نہیں سکتا تھا۔ پاؤں شل ہو جانے کی وجہ سے وہ اپنی جگہ رک گیا۔ اس پر وہی آواز دوبارہ بلند ہوئی، اے تیمور چل۔ رک کیوں گیا؟ تیمور نے کہا، میرا بایاں پاؤں شل ہو گیا اس لیے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آواز دوبارہ سنائی دی، ایک پاؤں کا بیکار ہو جانا تیری راہ میں حائل نہیں ہونا چاہیے، لہذا تو آگے بڑھتا رہے۔ تیمور نے حکم پر عمل کیا تو اسے پتہ چلا کہ اگرچہ اس کا بایاں پیر شل ہو چکا ہے مگر وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹ سکتا ہے، لہذا وہ سیڑھی پر اوپر چڑھتا رہا۔ کچھ اوپر جانے پر اس کا دایاں ہاتھ بھی سست پڑ گیا اور اس ہاتھ کی انگلیاں حرکت کرنے سے معذور ہو گئی۔ البتہ اس کا بایاں ہاتھ بالکل ٹھیک تھا، لہذا وہ سیڑھی کے ڈنڈوں کو تھام کر اوپر چڑھتا رہا۔ آخرکار ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں پہنچ کر سیڑھی ختم ہو گئی اور آگے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ یہاں وہی آواز سنائی دی جو تیمور سے پوچھ رہی تھی، اے تیمور تو جانتا ہے یہاں تک پہنچنے میں تو نے کتنی سیڑھیاں طے کی ہیں؟ تیمور نے کہا، نہیں میں نہیں جان سکا۔ وہ آواز پھر سنائی دی، یہی بہتر تھا کہ تو یہ نہ جانتا، کیونکہ تو نے جتنی سیڑھیاں طے کی ہیں وہ دراصل تیری زندگی کے ایام کی تعداد ہے۔ بہرحال تو زندگی میں ہمیشہ اوپر ہی جائے گا، لہذا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جہاں بھی جائے علماء، دانشوروں، شاعروں، صنعت کاروں کا عزت احترام کرنا، انہیں رسوا نہ کرنا، چاہے وہ تیرے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد تیمور کی آنکھ کھل گئی۔ اگرچہ یہ ایک عجیب و غریب خواب تھا مگر اس خواب کے تقریباً 50 برس بعد جب تیمور نے اپنی آپ بیتی لکھنا شروع کی تو اعتراف کیا کہ یہ خواب بالکل سچا تھا اور اس کی زندگی اس خواب کی ہو بہو تصویر تھی۔ اس نے ان 48 سالوں میں بے حد ترقی کی اور اوپر ہی چڑھتا گیا۔ بڑے بڑے حکمرانوں کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ اس خواب میں بائیں پاؤں کے بے حس ہو جانے کی تعبیر یہ تھی کہ ایک مارکے کے دوران تیمور کے بائیں پاؤں پر اس زور کی ضرب لگی کہ وہ اپنی بقیہ زندگی میں لنگڑا کر چلنے پر مجبور ہو گیا، اسی لیے اسے تیمور لنگ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ روس میں ایک جنگی مہم کے دوران اس کا سیدھا ہاتھ بری طرح زخمی ہو اور اس کے بعد سیدھے ہاتھ کی انگلیاں بے حس ہو گئی۔ یوں اس خواب کی یہ تعبیر بھی سچ نکلی۔ البتہ یہ بات حیران کن تھی کہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے بے حس ہو جانے کے باوجود تیمور اس ہاتھ میں تلوار، کلہاڑا یا نیزہ پکڑ کر جنگ میں پوری قوت سے لڑ سکتا تھا، کیونکہ اس کا کندھا، بازو اور ہتھیلی کی ہڈیاں بالکل درست حالت میں تھیں۔ تیمور نے خواب میں ملی ہدایات کے مطابق ہمیشہ علماء، دانشوروں اور صنعت کاروں کی خوب عزت و تکریم کی، بلکہ جیسا کہ پہلے بھی ذکر آیا ہے وہ کچھ علماء دین کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا اور اہم دینی معاملات میں ان سے رہنمائی حاصل کرتا تھا۔ جب تیمور نے شیراز پر فتح حاصل کی تو وہاں مشہور شاعر حافظ شیرازی سے اس کا دلچسپ مکالمہ ہوا۔ جب حافظ شیرازی کو تیمور کے سامنے پیش کیا گیا تو تیمور نے اس کے ایک شعر کے حوالے سے تنقید کرتے ہوئے اسے کہا، اے حافظ کیا یہ شعر تیرا ہے؟ جب حافظ شیرازی نے تصدیق کی تو تیمور نے کہا، اے حافظ کیا تو نہیں جانتا کہ تیرا یہ شعر دین و مذہب کے بارے میں اہانت آمیز ہے؟ حافظ شیرازی جو اس وقت بے حد بوڑھے ہو چکے تھے کہنے لگا، میرا مقصد دین کی توہین ہرگز نہیں تھا، بلکہ اس شعر میں افسانے سے میری مراد وہی دف ونی ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دف ونی کی آواز اتنی بے وقت ہے کہ اس سے ارکان دین میں خلل نہیں پڑتا۔ تیمور کو حافظ شیرازی کی یہ تجویز پسند نہ آئی مگر پھر بھی ضبط کرتے ہوئے دریافت کیا۔ اس شعر کا لفظی مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ترک اے شیرازی ہمارا دل لبھا جائے تو بخشوں اس کے سیاہ تل پر سمرقند بخارا۔ حافظ شیرازی نے بھی اس کی بھی تصدیق کی تو تیمور اور تل ملا اٹھا۔
اور کہنے لگا اے شمس الدین شیرازی، تو نے حد کر دی، میں ہزاروں انسانوں کو قربان اور خون کی ندیاں بہا کر سمرقند بخارا حاصل کروں اور تو ایک سیاہ دل پر یہ قربان کر دے۔ اس کے جواب میں حافظ شیرازی نے جو کہا وہ تیمور کو نہال کر گیا۔ اس نے اپنے بوسیدہ قمیض کے بٹن کھولے اور اس کے چیتڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اے تیمور، ہماری اسی فیاضی نے تو ہمیں یہ دن دکھائے ہیں۔ حافظ شیرازی کی یہ حاضر جوابی تیمور کو لاجواب کر گئی۔ اس نے انہیں 1000 سونے کے سکے عطا کیے اور انہیں سمرقند آنے کی دعوت بھی دی۔ یہ تیمور کے علماء، شاعروں اور دانشوروں کی تکریم کی ایک مثال تھی جو دراصل اسی خواب کی وجہ سے تھی۔ تیمور اپنے ہر سفر اور مہم میں اس بات کا خاص خیال رکھتا کہ جب بھی کسی ملک یا شہر پر غلبہ پاتا تو سب سے پہلے عام منادی کرا دیتا کہ شہر کے علماء، شاعر، دانشور اور صنعتکاروں کو عام معافی ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں کو بھی یہ خاص ہدایات دیتا تھا کہ ان کے ہاتھ سے کسی اہل علم اور شاعر کو نقصان نہ پہنچے۔ اس کے بعد تیمور نے خراسان کے دارالحکومت سبزوار پر قبضے کا ارادہ کیا اور بالکل اچانک سبزوار پہنچ گیا۔ 759 ہجری کو تیمور اور امیر لیک کی فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ امیر لیک ان 5 حکمرانوں میں سے ایک تھا جو امیر بخارا کے دوستوں میں سے تھا اور تیمور کے خلاف متحد ہو چکے تھے۔ یہ 5 حکمران 1 لاکھ کی فوج جمع کر کے سمرقند پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ امیر لیک کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ترک سلاطین کی اعلیٰ نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ خود کو دوسرے انسانوں سے اعلیٰ و برتر سمجھتا ہے۔ وہ جب کبھی کہیں جاتا تو ایک سیاہ پرچم اس کے آگے آگے لہرایا جاتا تھا جس پر گائے کی 9 دمیں لٹک رہی ہوتی تھی، مگر حقیقت میں یہ خود کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھنے والے حکمران اعلیٰ صلاحیتوں سے قطعاً نابل تھے۔ اس نے اپنے شہر کے لوگوں کی حفاظت کے ان مناسب انتظامات تک نہیں کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ تیمور کی فوجیں جب اچانک سبزوار تک پہنچی تو شہر کے باہر لوگوں کو حصار میں پناہ لینے کی مہلت بھی نہ مل سکی۔ تیمور کی فوج تقریباً 4000 سپاہیوں پر مشتمل تھی جو سب گھڑ سوار تھے اور ان کے پاس حسب معمول فالتو گھوڑے بھی تھے۔ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ایک چٹیل میدان میں ہوا۔ تیمور نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے بہنوئی امیر حسین سے کہا کہ وہ 500 سواروں کو لے کر یہ ظاہر کرے کہ جیسے وہ میدان سے بھاگ رہا ہے۔ جب امیر لیک کے سپاہی ان کا تعاقب کرتے دور نکل آئے تو وہ اچانک پلٹ کر ان پر حملہ کرتے۔ جنگ شروع ہونے پر امیر حسین نے ویسے ہی کیا جیسے تیمور نے ہدایت کی تھی۔ تیمور کا خیال تھا کہ اس کے داماد کے تعاقب میں 200-300 سے زیادہ سپاہی دشمن نہیں جائیں گے، مگر حیرت انگیز طور پر دشمن کے 1000 سے زائد سپاہی میدان میں جنگ چھوڑ کر امیر حسین کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب تیمور نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ وہ دشمن کے گھوڑوں کو ناکارہ بنانا شروع کر دیں۔ اگرچہ یہ کوئی اچھی حرکت نہیں سمجھی جاتی تھی، مگر تیمور یہ حکمت عملی نہایت کامیاب رہی۔ اس سے دشمن پر زبردست دباؤ پڑا۔ دشمن کے بے شمار سپاہی پیدل جنگ پر مجبور ہو گئے۔ تیمور نے اپنے ایک افسر کو ان پیدل جنگ کرنے والوں پر بھرپور ضرب لگانے کا حکم دیا۔ یہ حملہ اس قدر مہلک ثابت ہوا کہ دشمن کے سپاہی گاجر ملیوں کی طرح کٹنے لگے۔ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اپنا بچاؤ کس طرح کریں۔ وہ دہشت زدہ ہو کر بھاگ رہے تھے اور چیخو پکار کر رہے تھے۔ تیمور نے اپنی ذہانت اور قابلیت سے امیر لیک کی بڑی فوج کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کا داماد دشمن کو ورگلانے کے بعد واپس اپنی فوج سے عاملہ، اس کے تعاقب میں آنے والے سب کے سب مارے گئے، مگر اس مارکے میں تیمور کا بہنوئی امیر حسین بھی مارا گیا۔ تیمور نے اس کی لاش کو احترام سے کفن میں لپیٹنے کا حکم دیا تاکہ اسے واپس سمرقند لے جا کر دفنایا جا سکے۔ تیمور کے بہنوئی امیر حسین نے امیر لیک کے فرار کا راستہ بھی روکے رکھا تھا، ورنہ عین ممکن تھا کہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے والا وہ خود سر انسان اپنے سپاہیوں کو دشمن کے نرغے میں چھوڑ کر خود فرار ہو جاتا۔ جنگ کے دوران تیمور کی نظر امیر لیک پر پڑی تو وہ خود اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ کئی سپاہیوں کے حصار میں تھا۔ تیمور نے خفتان پہن رکھا تھا اور جو ایک آہنی خود ہوتا ہے، وہ ذرہ بختر پر خفتان کو ترجیح دیتا تھا کیونکہ وہ خود کئی بار دوسروں کی ذرہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر چکا تھا، مگر خفتان کو توڑنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ جب تیمور اپنے کچھ سپاہیوں کو لے کر امیر لیک کے نزدیک پہنچا تو اس نے ترکی زبان میں تیمور سے دریافت کیا، اے نوجوان تو کون ہے؟ تیمور نے جواب دیا، تیری موت۔ امیر لیک کے سپاہی تیمور پر جھپٹے، مگر آن کے آن میں تیمور کی تلوار نے محافظوں کو کاٹ کر رکھ دیا اور وہ امیر لیک کے نزدیک پہنچ گیا۔ تیمور جان گیا کہ اب وہ بہت جلد اس مغرور شخص کو موت کے گھاٹ اتار دے گا، مگر اس کے ذرہ بختر اور آہنی خود اس کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ تلوار دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہا تھا اور جب وہ ایک ہاتھ سے امیر لیک کی تلوار کا وار روکے ہوئے تھا، اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے پاؤں پر ایسے وار کیا کہ وہ پاؤں کٹ کر دور جا گرا۔ امیر لیک درد کی شدت سے دوہرا ہو گیا۔ اسی لمحے تیمور نے دوسرے ہاتھ سے وار کر کے اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹ دیا۔ اب امیر لیک گھوڑے کی پیٹھ پر سے زمین پر آ گرا۔ تیمور نے اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دینے کا حکم دیا تاکہ امیر لیک کے آدمی جان لیں کہ اب ان کا امیر اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ نسخہ بے حد کارگر رہا اور دشمن کے سپاہی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس جنگ میں تیمور کے 500 سے زیادہ سپاہی مارے گئے، جن میں اس کا بہنوئی امیر حسین بھی شامل تھا۔
مگر اس نے ایک بہت بڑی فوج کو شکست دے کر نہ صرف اس مغرور حکمران کا خاتمہ کر دیا بلکہ باقی 3 حکمران بھی تیمور کے خوف سے اس کے خلاف سازشوں سے باز آ گئے۔